ایک ایسے شخص کا تصور کیا جائے جو اپنی جوانی کے بہترین سال ایک آمرانہ نظام کی تاریک اور تنہا جیلوں میں گزارتا ہے، مطلب جہاں جسمانی اور نفسیاتی تشدد روز کا معمول ہو۔ ایک عام فہم کے مطابق ایسے حالات انسان کی روح کو کچل دینے کے لیے یا اس کے ارادوں کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، کوئی بھی عام انسان ایسے دباؤ میں ٹوٹ سکتا ہے۔ ہاں، لیکن تاریخ کا ایک بہت ہی حیران کن پہلو یہ ہے کہ کیسے یہی قید، تنہائی اور زیر زمین جد و جہد ایک شخص کو ایک ایسے مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ دہائیوں تک ایک پورے ملک کی مطلق قیادت کرتا ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب وہ ریاست شدید ترین عالمی پابندیوں اور پیچیدہ تنازعات کے بالکل مرکز میں ہوں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع یہی حیران کن سفر ہے۔ آج ہم جس فراہم کردہ سوانح اور تاریخی متن کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں وہ آیت اللہ سید علی خامنئی کی زندگی، ان کے فکری ارتقاء، قید و بند سے لے کر صدارت اور پھر ایران کے سپریم لیڈر بننے تک کی داستان ہے۔ جی، اور اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل چونکہ ہم دو تاریخ دانوں کے طور پر اس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ واضح کرنا انتہائی اہم ہے کہ آج کا ہمارا یہ تمام تر تجزیہ مکمل طور پر اس فراہم کردہ سوانح اور تحریری متن تک ہی محدود ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری وضاحت ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں یہ ایک سیاسی اور تاریخی موضوع ہے، تو بحثیت تجزیہ کار نہ تو ہم کسی سیاسی نظریے کی وکالت کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی پالیسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارا واحد مقصد صرف ان تاریخی حقائق اور نظریاتی میکانزم کو سمجھنا ہے جو اس اصل متن میں بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ہمارے سامعین کو اس تاریخی دور کا ایک موضوعی اور غیر جانبدار ادراک ہو سکے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے کسی بھی نظریے کی بنیاد پڑتی ہے، یعنی ان کا ابتدائی دور۔ متن ہمیں 1939 کے شہر مشہد میں لے جاتا ہے۔ ایک مذہبی گھرانہ ہے، والد ایک عالم دین ہیں، معاشی حوالے سے یہ خاندان شدید تنگی کا شکار ہے، لیکن علم اور مطالعے کے حوالے سے یہ گھرانہ انتہائی خوشحال ہے۔ جی، ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے یہ۔ ہاں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وسائل کی کمی انسان کی سوچ کو محدود کر دیتی ہے، لیکن میں یہاں ایک مختلف زاویہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر غربت اور مالی تنگی انسان کی مادی خواہشات کو ختم کر دے اور اس کی جگہ خالص علمی ماحول مل جائے تو کیا یہ غربت ایک رکاوٹ کے بجائے ایک محدب عدسے کی طرح، مطلب ایک میگنیفائنگ گلاس کا کام نہیں کرتی؟ ارے، یہ محدب عدسے والی مثال تو واقعی اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے نا؟ ایک ایسا عدسہ جو تمام فکری توانائیوں کو ایک ہی نقطے پر مرکوز کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ متن میں ان کے ابتدائی حالات کا جو خاکہ کھینچا گیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مادی محرومیوں نے دراصل ان کے لیے ایک فلٹر کا کام کیا۔ دیکھیں، جب آپ کے پاس کھونے کے لیے مادی آسائشیں ہوتی ہی نہیں ہیں تو آپ کا ذہن خود بخود ان بڑے سوالات کی طرف چلا جاتا ہے جو معاشرے، انصاف اور نظام سے جڑے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر کم عمری میں ہی دین تعلیم کا آغاز ہوا اور پھر وہ نجف اور قم کے بڑے علمی مراکز تک پہنچے۔ اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے اکثر تاریخ میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان علمی مراکز میں ان کا وقت محض روایتی کتابیں پڑھنے تک محدود نہیں تھا۔ متن گواہی دیتا ہے کہ قم اور نجف کے تعلیمی نصاب اور وہاں کے مباحثوں نے ان کے ذہن میں مذہب کو ایک ذاتی عقیدے سے نکال کر ایک مکمل سماجی، سیاسی اور مزاحمتی فریم ورک میں بدل دیا تھا۔ اچھا، یہیں پر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ مطلب ایک طالب علم کا فقہ یا تاریخ پڑھنا اسے اچانک ایک انقلابی کیسے بنا دیتا ہے؟ اس کا جواب اس دور کے مخصوص علمی ماحول اور ان کے اساتذہ کے افکار میں چھپا ہے۔ مطلب جب وہ وہاں فقہ یا فلسفہ پڑھ رہے تھے تو وہ ان مضامین کو صرف ماضی کے حوالوں سے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اسے اپنے موجودہ دور کے آمرانہ نظام کے تناظر میں پرکھ رہے تھے۔ تو وہ اسے پریکٹیکل لائف پر اپلائی کر رہے تھے۔ بالکل، قم میں صرف یہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا کہ انصاف کیا ہے، بلکہ یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ اگر معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو ایک عالم دین کی عملی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ مذہب کو ایک جامد شے کے بجائے ایک متحرک قوت کے طور پر سمجھنے لگے تھے۔ واہ، یہ تو ایک پوری مائنڈ سیٹ کی شفٹ ہے۔
جی، اور یہی وہ فکری میکینزم تھا جس نے ان کے اندر کے اس عام طالب علم کو بیدار کیا اور ان کے دل میں اس وقت کے ریاستی ظلم کے خلاف ایک ایسی آگ روشن کی جو بعد میں ایک منظم سیاسی جدوجہد بن گئی۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں فکری نظریہ ریاستی طاقت سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ متن جب ہمیں شاہ ایران کے دور حکومت میں لے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی آمرانہ نظام تھا۔ ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا تھا، آزادی اظہار پر مکمل پابندی تھی، اور مخالفین کو کچلنے کے لیے وہ جو بدنام زمانہ خفیہ پولیس تھی، ساوا کا وجود۔ تو انہوں نے اس جبر کے خلاف تقریریں کیں، شعور بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہیں بار بار گرفتار کیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا اور شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب میری نظر میں یہاں ایک منطقی الجھن ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، ریاستی تشدد کا بنیادی مقصد تو خوف پیدا کر کے تحریکوں کو ختم کرنا ہوتا ہے نا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اکثر ریاستیں اس میں کامیاب بھی رہتی ہیں۔ تو پھر یہاں ایسا کیا مختلف تھا کہ شاہ کا قید خانہ اور تشدد ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ارادوں کو توڑنے کے بجائے انہیں مزید خطرناک بناتا چلا گیا؟ یہ ریاستی پالیسیوں کا ایک بہت ہی دلچسپ اور میں کہوں گی الٹ اثر تھا، مطلب ایک بومرینگ ایفیکٹ تھا۔ شاہ کی حکومت نے یہ سمجھا کہ رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کر وہ ان کا عوام سے رابطہ کاٹ دیں گے۔ ہاں، عام طور پہ یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن متن کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیلیں دراصل ان کے لیے تنہائی کے مراکز نہیں تھیں، بلکہ یہ تو انقلاب کے انکیوبیٹرز بن گئیں۔ اوہ، انکیوبیٹرز، کیا بات ہے۔ جی، جیل کے اندر مختلف نظریاتی اور سیاسی پس منظر رکھنے والے قیدی موجود تھے، تو ان قید خانوں میں نظریات پر بحثیں ہوتیں، تنظیم سازی کے خفیہ طریقے بنائے جاتے اور مزاحمت کی نفسیات کو مضبوط کیا جاتا تھا۔ اور جہاں تک تشدد کا تعلق ہے، تشدد ایک بہت ہی ظالمانہ فلٹر کا کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو شخص ریاستی تشدد کو برداشت کر لیتا ہے اور اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ عوام کی نظر میں ایک عام سیاستدان سے بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک نظریاتی شہید یا ہیرو بن جاتا ہے۔ ان کے قید خانے کے سالوں نے عوام میں ان کی ساخت کو ایک ایسی اخلاقی برتری عطا کی جو کسی بھی ریاستی پروپیگنڈے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ صحیح۔ اگر میں ایسے ایک حیاتیاتی تمثیل میں بیان کروں تو شاہ کی حکومت اور اس کی خفیہ پولیس ایک وائرس کی طرح تھی جو معاشرے پر حملہ آور تھی، اور ریاستی تشدد نے انقلاب کو ختم کرنے کے بجائے اس مزاحمتی تحریک کے مدافعتی نظام کو، مطلب امیون سسٹم کو، یہ سکھا دیا کہ زیر زمین کیسے زندہ رہنا ہے، بالکل بالکل، کیسے خود کو مضبوط کرنا ہے، اور بالآخر اس وائرس کو کیسے شکست دینی ہے۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ وہ مدافعتی نظام آہستہ آہستہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے پورے کے پورے ریاستی ڈھانچے کو ہی مسترد کر دیا، اور یہی وہ عمل تھا جس نے 1979 کے عظیم انقلاب کی راہ ہموار کی، جہاں برسوں کی قید اور زیر زمین تنظیم سازی نے ایک عوامی سیلاب کی شکل لے لی۔ ہاں، یہ بات تو متن کڑی صراحت سے بتاتا ہے۔ جی، متن واضح کرتا ہے کہ انقلاب لانے میں، سڑکوں پر عوام کو منظم کرنے میں ان کا کردار انتہائی کلیدی تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اس داستان کا سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے کٹھن مرحلہ انقلاب کا دن نہیں تھا، بلکہ انقلاب کے بعد کے سال تھے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ داستان ایک یکسر نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ 1981 میں، مطلب انقلاب کے محض 2 سال بعد، وہ ملک کے صدر بن جاتے ہیں۔ اب ذرا اس منظرنامے کو دیکھیے۔ جی، ایک شخص جو اپنی پوری زندگی سڑکوں پر احتجاج کرنے، بغاوت کرنے اور خفیہ سرگرمیوں میں گزارتا ہے، وہ اچانک ایک ملک کے اعلیٰ ترین انتظامی عہدے پر آ جاتا ہے۔ نظام کو گرانا اور اس کی جگہ پر ایک نیا ریاستی ڈھانچہ کھڑا کرنا، یہ تو 2 بالکل متضاد صلاحیتیں مانگتے ہیں نا؟ بالکل، دونوں کاموں کی نوعیت ہی الگ ہے۔ مطلب میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک عمارت کو گرانے کے لیے آپ کو بارود اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسی ملبے پر بمباری کے دوران ایک نئی عمارت کی تعمیر کے لیے آپ کو ایک ماہر انجینئر کی باریک بینی، ٹھنڈے مزاج اور انتظامی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو کیا ایک اسٹریٹ فائٹر کا ایک منتظم اعلیٰ کے روپ میں ڈھلنا اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ نہیں ہے؟ یہ بلا شبہ ان کی سیاسی زندگی کا سب سے کٹھن موڑ تھا۔ آپ خود سوچیں 1981 میں جب انہوں نے صدارت سنبھالی تو حالات کس قدر سنگین تھے۔ ملک میں اندرونی طور پر سیاسی قتل و غارت عروج پر تھی، کئی اہم انقلابی رہنما نشانہ بن چکے تھے۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی عدم استحکام کا دور تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑوسی ملک کے ساتھ ایک طویل اور تباہ کن جنگ چھڑ چکی تھی۔ ان حالات میں ان کے سامنے چیلنج محض تقریریں کرنا نہیں تھا، بلکہ راشن کے نظام کو چلانا، فوج اور رضاکار فورسز کو منظم کرنا، تیل کی برآمدات کو جنگ کے باوجود جاری رکھنا اور ریاست کے دھڑوں کو بکھرنے سے بچانا تھا۔ یہ سب ایک ساتھ کرنا تو واقعی بہت مشکل کام ہے۔ جی، متن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صدارت کے ان سالوں نے ان کی صلاحیتوں کو ایک نیا رخ دیا۔ انہوں نے اپنے انقلابی نظریے کو، جو کبھی مزاحمت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب ریاست کی بقا اور تعمیر کے لیے بطور ایک انتظامی فریم ورک استعمال کیا۔ لیکن جنگ زدہ معیشت میں، مطلب جہاں وسائل بالکل ناپائید ہوں، وہاں نظریات کیسے کام آتے ہیں؟ دیکھیں، نظریات وہاں اس طرح کام آتے ہیں کہ وہ عوام کو مادی نقصانات سے بالاتر ہو کر ایک مقصد کے لیے قربانی دینے پر آمادہ کرتے ہیں۔ ان کے صدارتی دور میں ان کی ثابت قدمی نے اس ریاستی ڈھانچے کو گرنے نہیں دیا۔ انہوں نے ایک جنگی معیشت کے ماڈل کو عملی جامہ پہنایا۔ صحیح۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے عالمی برادری کی سفارتکاری، طاقت کے توازن اور ریاستی بیوروکریسی کے پیچیدہ پہیوں کو گھمانا سیکھا۔ تو میری نظر میں یہ سال ان کے لیے ایک ایسی عملی لیبارٹری تھے جس نے انہیں مستقبل کے سب سے بڑے اور فیصلہ کن منصب کے لیے تیار کیا۔ اور وہ منصب تھا سپریم لیڈر کا عہدہ، جس پر وہ 1999 میں فائز ہوئے، اور اب کئی دہائیوں سے وہ اسی مقام پر براجمان ہیں۔ اب یہاں نا، جب بھی عالمی سیاست میں سپریم لیڈر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو عام ذہن میں ایک ایسے مطلق العنان فرد کا خاکہ بنتا ہے جو تنہا تمام فیصلے صادر کرتا ہے۔ جی بالکل، ایک ڈکٹیٹر ٹائپ امیج ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، لیکن جس طرح متن اس عہدے کی ادارہ جاتی نوعیت کو بیان کرتا ہے، مجھے یہ عہدہ ایک بہت بڑی عمارت کے کی سٹون کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ کی سٹون؟ ہاں، مطلب ایک ایسا پتھر جو محراب کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، جس پر دائیں اور بائیں دونوں طرف کی دیواروں کا شدید دباؤ ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ان دونوں اطراف کے دباؤ ہی کو استعمال کر کے پوری عمارت کو مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست مثال دی آپ نے، ہے نا؟ تو انہوں نے اندرونی سیاسی دھڑوں اور بیرونی عالمی پابندیوں کا جو دباؤ برداشت کیا ہے، اس کے پیش نظر کیا یہ کی سٹون والی مثال درست معلوم ہوتی ہے؟ یہ کی سٹون والی تشبیہ انتہائی جامع اور بالکل درست ہے۔ 1999 کے بعد ان کا کردار محض احکامات جاری کرنے تک محدود نہیں رہا۔ ایران کے اندرونی نظام میں اصلاح پسند اور سخت گیر دھڑوں کے درمیان شدید نظریاتی کشمکش رہی ہے۔ بالکل، ہم بھی خبروں میں بھی اکثر یہ دیکھا ہے۔ جی، اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر یکے بعد دیگرے آنے والی سخت ترین معاشی پابندیاں، سفارتی تنہائی کی کوششیں اور خطے میں جنگ کے بادل ہر وقت منڈلاتے رہے ہیں۔ تو ان کی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ وہ اس کیلی پتھر کی طرح مختلف دھڑوں کے دباؤ کو توازن میں رکھتے ہیں۔ متن واضح کرتا ہے کہ وہ کسی ایک وقتی مصلحت کے تحت اپنا موقف نہیں بدلتے۔ ان کی قیادت کا اصول یہ ہے کہ وہ ریاست کے لیے کچھ واضح ریڈ لائنز کھینچ دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف یا کہہ لیں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ جب آپ عالمی سطح پر ایک ملک کی قیادت کر رہے ہوں تو سفارتکاری تو نام ہی مفاہمت یا کمپرومائز کا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ایک نظریہ بالکل اٹل ہو اور اس میں لچک نہ ہو تو کیا وہ ریاست کو تنہائی اور تباہی کی طرف نہیں دھکیل دیتا؟ متن ان کے اس غیر متزلزل موقف اور عالمی دباؤ کے درمیان جو تضاد ہے، اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم تنقیدی زاویہ ہے۔ اور دیکھیں، متن اس بات کو چھپاتا نہیں ہے کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو شدید دباؤ کا سامنا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی متن یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ ان کے ہاں یہ نظریاتی سختی کوئی جذباتی رد عمل نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک سوچی سمجھی سفارتی اور ریاستی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
ان کا ماننا ہے کہ جب ایک کمزور پوزیشن سے مفاہمت کی جاتی ہے تو وہ ریاست کو مزید مطالبات کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا، مطلب وہ ایک ڈومینو ایفیکٹ سے بچنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اس لیے وہ اپنے بنیادی نظریاتی اصولوں پر سمجھوتہ نہ کر کے مخالفین کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دباؤ کی پالیسی ان کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ اٹل موقف دراصل ان کے نظام کو بیرونی دخل اندازی کے خلاف ایک ڈھال فراہم کرتا ہے۔ ان کی نظر میں وقتی معاشی نقصان نظریاتی پسپائی سے کہیں بہتر ہے۔ کیا بات ہے! اس گفتگو میں ایک اور بہت گہرا تضاد یا پیراڈاکس ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت متوجہ کرتا ہے۔ وہ کون سا؟ زندگی گزارتے ہیں، اب ذرا سوچئے، ایک ایسا عالمی رہنما جس کے قلم کی ایک جنبش خطے کے جغرافیائی حالات بدل سکتی ہے، جس کا ملک توانائی کے بے پناہ وسائل کا مالک ہے، وہ آج بھی ذاتی زندگی میں انتہائی محتاط اور سادہ ہے۔ جی، یہ بات بہت مشہور بھی ہے۔ ہاں، تو کچھ ناقدین یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ اتنے بڑے منصب پر سادگی کا یہ مظاہرہ محض ایک پولیٹیکل پرفارمنس ہے، تاکہ عوام کے غصے کو ٹھنڈا رکھا جا سکے اور خود کو معتبر ثابت کیا جائے۔ تو کیا متن اس سادگی کے پس پردہ کسی فنکشنل یا عملی افادیت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دیکھیں، چاہے اسے ایک سیاسی بیانیہ سمجھا جائے یا ایک سچی درویشی، حقیقت یہ ہے کہ ریاستی امور چلانے میں اس سادگی کی ایک بہت بڑی فنکشنل یوٹیلیٹی ہے۔ وہ کیسے؟ متن ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب کسی ملک کے اعلیٰ ترین رہنما کا کوئی ذاتی معاشی مفاد نہ ہو، اس کی کوئی مادی کمزوری نہ ہو جس پر اسے بلیک میل کیا جا سکے، تو بیرونی طاقتوں کے لیے اسے لالچ دینا یا کسی اثاثے کے ضبط ہونے کا خوف دلا کر جھکانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ان کی طاقت ہے۔ بالکل، یہ سادگی ان کی سفارتی اور ریاستی طاقت کو لامحدود کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عوام سے ان کا جڑے رہنا، خاص طور پر نوجوانوں سے ان کا براہ راست تخاطب، ان کی سیاسی بقا کا ایک اور اہم ستون ہے۔ وہ بار بار نوجوانوں کو علمی خود مختاری، تحقیق اور اپنی جڑوں سے جڑے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں پر اتنی زیادہ توجہ دینے کی اصل وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ اس کی وجہ ان کا اپنا وہ سفر ہے جس پر ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ وہ قم اور مشہد کے وہ دن نہیں بھولے جب ایک نوجوان کی فکری بیداری نے اتنے بڑے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ معاشی پابندیوں سے لڑنے کے لیے صرف فوج کافی نہیں ہے۔ بالکل، ایک نیا مائنڈ سیٹ چاہیے۔ جی، ایک ایسی نوجوان نسل درکار ہے جو فکری طور پر غلام نہ ہو، جو ٹیکنالوجی، سائنس اور نظریے میں خود کفیل ہو۔ اب دیکھیں، متن اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ معاشرے کا ہر طبقہ ان کی ہر پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا۔ سیاست میں اختلاف رائے ایک لازمی جزو ہے، لیکن ناقدین ہوں یا حامی، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی پوری زندگی ایک نظریے کے لیے وقف ہے اور انہوں نے اپنی ذات کو اس نظریے میں مکمل طور پر ضم کر دیا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم ایک فریم میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے ایک ایسی داستان کا تجزیہ کیا جو مشہد کے ایک غریب مگر علمی گھرانے سے شروع ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قم اور نجف کے تعلیمی نصاب نے ایک طالب علم کو ایک سیاسی فریم ورک دیا۔ بالکل۔ پھر کیسے شاہ کی جیلوں اور تشدد نے ان کے ارادوں کو توڑنے کے بجائے انہیں ایک زیر زمین عوامی مزاحمتی رہنما کے طور پر ابھارا۔ پھر ہم نے 1979 کے انقلاب اور خاص طور پر صدارت کے ان مشکل سالوں کا جائزہ لیا جہاں ایک انقلابی نے جنگ کے سائے میں ریاست کی تعمیر نو کا مشکل ترین کام سر انجام دیا، اور بالآخر 1999 سے لے کر آج تک بطور سپریم لیڈر کیسے انہوں نے اپنی نظریاتی سختی اور ذاتی سادگی کو عالمی دباؤ اور اندرونی دھڑوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اور اس پورے جائزے میں ہم نے مسلسل اس بنیادی متن کے دیے گئے حقائق پر انحصار کیا ہے۔ ہمارا مقصد اس بات کو سمجھنا تھا کہ کیسے تاریخ، حالات اور ایک فرد کے نظریاتی پختگی مل کر ریاستوں کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ یہ کہانی سامعین کو اس بات کا ایک گہرا تاریخی سبق دیتی ہے کہ جب کوئی قیادت کسی مستحکم نظریے پر کھڑی ہوتی ہے تو وہ عالمی شطرنج کی بساط پر ایک ایسا مہرہ بن جاتی ہے جسے آسانی سے مات نہیں دی جا سکتی۔
بے شک، اور اس تاریخی متن کا جو آخری اور سب سے گہرا سبق ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر نظریہ مضبوط اور اٹل ہو تو وقت بھی اس کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے کہ ان کی مزاحمت اور نظریے نے دہائیوں تک ہر قسم کے دباؤ کو ناکام بنایا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی جدید دنیا کو دیکھتے ہوئے، جہاں ٹیکنالوجی، عالمگیریت اور نئی نئی نسلوں کی ابھرتی ہوئی سوچ روزانہ کی بنیاد پر معاشروں کو بدل رہی ہے، ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جس پر ہمارے سامعین کو گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی ایک اٹل اور مضبوط نظریہ وقت کو مستقل طور پر اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یا پھر وقت کی یہ بدلتی ہوئی تیز لہریں بالآخر ہر مضبوط ترین نظریے کو مستقبل کے نئے تقاضوں کے ساتھ ایک ایسے ناگزیر ٹکراؤ کی طرف لے جاتی ہیں جہاں پرانی عمارتوں کو نئے دور کی بنیادوں کے حساب سے ڈھلنا ہی پڑتا ہے؟ یہ وہ فکر انگیز سوال ہے جو آج کی اس گفتگو کے بعد تاریخ کے ہر طالب علم کے ذہن میں گونجنا چاہیے۔